نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ آیت کا مفہوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ان دنوں جو ہمارے ملک کے حالات چل رہی ہیں، ان کے ذریعے سب سے بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں نماز کا تحفہ دیا ہے نا، اس تحفے کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کی جائے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس چیز اتنی طاقت نہیں رکھتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس اللہ تک پہنچنے کا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے کہنا ماننے والی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی مشکل پریشانی تکلیف آئی تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدد کی۔ اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی طریقہ کار بتایا، اگر کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اتنے ظلم کے باوجود باہر نکلنے کو تیار نہیں تو برائے مہربانی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گناہوں سے صحیح توبہ کر کے اللہ کے ہاں 2 نوافل ادا کریں۔ جہاں جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچتا ہے، یہ نیٹ والا سسٹم اسی لیے یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ تاکہ پوری دنیا میں یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فضل اور کرم سے سب تک پہنچ جائے۔ اور جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، کوشش کریں جیسے ہم بارشوں کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں، یہ نوافل کوئی صرف بارشوں کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی جس مسلمان کو جہاں کوئی جو تکلیف پیش آئے، کوئی مشکل پریشانی نظر آ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی مدد طلب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ تحفہ عطا فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جس وقت چاہے اسی وقت وہ نماز ادا کرے، میری مدد کے لیے مجھے پکار لے۔ آج ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ جیسے ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اپنی مساجد میں اعلان کروا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں سارے مل کر کہ اے باری تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، اے میرے اللہ تو میری مدد فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہترین مدد فرمانے والی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی
کہ سارے مل کر یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہاں وہ کوئی نواز لیگ ہے، ہاں وہ پیپلز پارٹی ہے، اور ہاں پی ٹی آئی ہے یا کسی بھی جماعت سے ہے، یہ دعا تو ہم سارے ہی کر سکتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، غیب کا علم جاننے والی تیری ذات ہے، اے میرے اللہ، ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے جو حکمران بہتر ہے تو اسے لے آ۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا تاکہ سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ سارے اپنے دل سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، تیری ذات عالم الغیب ہے، تیری ذات بہترین جاننے والی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، کل کیا ہونے والا ہے تیری ذات جانتی ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ لیکن ایک بات، ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، صحیح توبہ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ جو بھی نوافل کے لیے باہر نکلے، صحیح توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر ہم صحیح توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل اور کرم سے ہماری مدد فرمائے گی۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا کہ اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں میں ایک گناہ گار آدمی ہے، اور جب تک وہ ان لوگوں کے اندر ہے اتنی دیر تک بارش نہیں ہوگی، اسے باہر نکالو۔ اور وہ جو آدمی تھا اس نے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اگر میں باہر نکلا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو مجھے معافی عطا فرما۔ اور جب اس نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رحمت کی بارش برسا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، ان میں سے تو کوئی آدمی باہر نہیں نکلا، پھر بھی تو نے بارش برسا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ اس آدمی نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، بتا تو صحیح وہ آدمی ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ، جس وقت وہ میرا نافرمان تھا، میریاں گستاخیاں کر رہا تھا، میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور و رحیم ذات ہے، وہ اتنی کریم ذات ہے، کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ آ جائے، اور یہ بات بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ صحیح بات ہے، جتنا اس وقت ہمارے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کاش اگر ہم یہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اور میری آپ سب بھائیوں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے ہمسایوں میں یہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی واقعہ ہی سفید پوش ہے، اس کا گزارا صحیح نہیں ہو رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے، اور اس مال میں ان کا بھی ہاتھ بٹا دیں، ان کی بھی مدد فرما دیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کے بھی پاس جتنی گنجائش ہے، لیکن خدا را یہ جو ہے نا شومنٹ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر ایسی کرم نوازی عطا فرمائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ
اللہ کو راضی کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا، اس کا اللہ کے ہاں آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم سوچتے ہیں اگر میرا کام ٹھیک جا رہا ہے نا تو دوسرا جائے بہاڑ میں، یعنی کہ جو پنجابی کا ایک ضرب المثل ہے نا، دوجا بڑے کھڈے وچ، میرا تو کم از کم کام ٹھیک جا رہا ہے نا، جبکہ ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا، آپس میں بھائی چارے کا درس دیا۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان بھائیوں کا بھی خیال رکھیں جن کے حالات سازگار نہیں، وہ خدارا اور اس نیت پر نہیں کہ کل کو اگر ہم پر مشکل آئی تو یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر سب سے پہلے تو ہمیں مشکل کوئی آئے گی نہیں انشاءاللہ، اگر کوئی آ بھی گئی تو ہمارا اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو نماز والا تحفہ دیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کرے۔ نماز معراج المومنین، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بات کرتا ہے۔ آج افسوس ہم تقریباً 95% نماز پڑھتے ہی نہیں، جو 5% پڑھتے ہیں ان میں تقریباً 99% ایسے ہیں جنہیں یہی پتہ نہیں کہ یہ نماز ہے کیا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اندازہ لگائیں نا، اپنے والدین کو پیار سے محبت سے دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب، بیوی بچوں کو پیار سے دیکھیں تو عبادت۔ لیکن تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر، اسے تکبیر تحریمہ کیوں نام دیا گیا؟ جب نماز میں آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو والدین کو دیکھنا حرام ہو گیا، اپنے بال بچے کو دیکھنا حرام ہو گیا۔ جبکہ اگر ہم نماز کی حالت میں نہ ہوں تو اگر ہم والدین کو دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب، بیوی بچوں کو دیکھیں تو عبادت۔ لیکن اگر ہم نماز کی حالت میں ہوں، ہم نے تکبیر تحریمہ انہیں دیکھنا حرام ہو گیا ہے۔ اب بندے کا اور بندے کے اللہ کا رابطہ شروع ہو گیا ہے، اور جب ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہاں پیش ہو گئے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کون سی بات کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، یا اللہ سب تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، یا اللہ تیرا بابرکت نام ہے، جس چیز پر تیرا نام لے کر شروع کی جائے تو اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وتعالی جدک، یا اللہ تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور اے باری تعالی تیرا کوئی برابری کرنے والا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اگر ہمیں نماز کے ترجمے کا علم ہوگا نا تو ہمارے ایک تو نماز پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، اور پھر کوئی پریشانی، جو دکھ تکلیف، جو چیز آپ کے دل میں ہے، جس قسم کی پریشانی ہے، مت دیکھیں پریشانی کتنی بڑی ہے، مت دیکھیں آپ کی بیماری کتنی بڑی ہے، مت دیکھیں آپ کی مشکلات کتنی بڑی ہیں، بلکہ نماز کے ذریعے انہیں بتائیں کہ ہمارے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ایک آدمی تھا نا، اندازہ لگائے نا، کینسر کا مریض، ڈاکٹر نے کہا یہ کینسر آخری سٹیج پر ہے، 1 ماہ تک اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس نے صرف جب وہ
انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں نے مر جانا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے، حالانکہ جسے کینسر نہیں نا اس نے بھی مر جانا ہے، جسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا وہ بھی مر جائے گا۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اور میں ویسے بات کر رہا ہوں، جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو اس نے ڈاکٹر کی بات کو حتمی سمجھا اور اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ مسجد گیا، مسجد کسی اللہ والے نے اس طرح کی بات کی، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ ایک کوئی مسجد میں اللہ کا ولی تھا، اس نے یہ بات کی کہ پریشانی یا بیماری یا مشکل جو بھی ہو، مت دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی ہے، بلکہ نماز کے ذریعے اسے بتائیں کہ میرے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اس آدمی نے 2 نوافل ادا کیے اور اتنے خشوع خضوع کے ساتھ، اور ویسے بھی جب ہمیں پتہ ہونا اگلا لمحہ ہماری موت کا ہے، اور نماز پڑھنی بھی ویسے ایسے ہی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ آج تو ہم، جیسے میں نے کہا نا، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 5% پڑھتے ہیں، اور جو 5% پڑھتے ہیں ان میں سے 99% ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ یا معراج المومنین، مومن اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میرے علم میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کون سی بات کر رہا ہوں۔ کم از کم بات کرنے والے کو یہ تو علم ہو کہ وہ بات کر کیا رہا ہے۔ آج ہم صرف عربی میں وہ نماز ادا کرتے ہیں، عربی کے، اور ظاہری حالت کیا ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، عملاً کیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر یا اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، یا بٹا کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، یا بھینسوں کا چارہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی جو جس چیز کا جو فیلڈ ہے نا، وہ اپنے اس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اور نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہمیں ترجمے کا علم ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کون سی بات کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل اور کرم سے ہمیں ان خیالات سے بھی بچائے رکھے گی۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور پھر جب ہم اپنے اللہ سے 2 سجدوں کے درمیان بہترین دعاؤں کا قبولیت کا نظام ہے، جب ایک سجدہ کرتے ہیں نا، درمیان میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر اگر عربی میں کوئی دعا آتی ہے تو بہت بہتر، اگر نہیں تو اپنے دل میں اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر ایک مثال کے طور پر ان دنوں جیسے شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اگر کسی آدمی کا کام ان کے متعلقہ ہے نا، تو ان سے اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اپنی ساری بات سنا لیتا ہے، تو جب باہر نکلے گا نا، وہ کام شہباز شریف صاحب کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ میرا کام ہو جائے گا۔ اور جو شہباز شریف یعنی پاکستان کا نہیں، جو دنیا کا بلکہ دونوں جہانوں کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور جبکہ شہباز شریف، عمران خان، جو یہ ہمارے سربراہان ہیں، ان کے لیے ممکن بھی ہے، ناممکن بھی، اور ایک ہمارے اللہ کی ذات ہے جس کے لیے سب ممکن ہے۔ اور آج ہماری دیکھیں بدقسمتی، آج ہماری بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ اگر ڈاکٹر بتائے کہ جائز چیز، ایک مثال کے طور پر آپ نے گوشت نہیں کھانا، ہم گوشت چھوڑ دیں گے، جبکہ ڈاکٹر کے کوئی علم میں نہیں کہ یہ گوشت آپ کو نقصان دے گا یا فائدہ دے گا۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ نفع نقصان تو دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہم ڈاکٹر کے کہنے پر جائز چیزوں کو
جائز چیزوں سے باز آ جاتے ہیں، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر، جبکہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنے پر ہم حرام نہیں چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ہم رشوت لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ اور ایک طرف میرے اور آپ کے دل میں کیا بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ 100% حق سچ ہے۔ یہ مجھے ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی اپنے بھائیوں، بچوں، بزرگوں سے کہ ہماری زبان کیا کہتی ہے اور دل کیا کرتا ہے۔ زبان کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں حق سچ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ اور ہمارا کون سا محکمہ معجزہ ہوگا، کوئی ایسا محکمہ ہو جو یہ رشوت نہ لے رہا ہو یا حرام چیزوں سے باز نہ آ رہا ہو؟ ہاں، کسی بھی محکمے ہے۔ ہم تو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ میں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور ہمارے زبانوں سے کون سے لفظ جاری ہوتے ہیں؟ زبان تو یہی کہتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں حق سچ ہے، اور عمل کیا ہے کہ جھوٹ کے علاوہ ہمارا کام نہیں چلتا۔ او خدارا 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 ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری لمحات ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بات ہے، لیکن کوشش کریں جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم کوشش کریں اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ جو بات آپ سے سب سے گزارش ہے، جہاں جہاں یہ پیغام سن رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے ہاں نکلیں، اللہ کی بارگاہ میں، اپنی مساجد میں یا باہر کھلی جگہ اگر آدمی زیادہ ہو جائیں، لیکن ہماری اتنی بے حسی ہے، یہ تو چانس کم ہی ہے کہ ایک مسجد کے لیے بھی نمازی ہو جائیں و ایک مسجد فل ہو جائے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، تیری ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، لیکن یہ شرط لازمی اپنے دل میں توبہ کر کے نکلنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں توبہ کریں ہی نہ اور اللہ کے ہاں یہ نوافل کے لیے نکل آئیں، ایسے کام نہیں ہوگا۔ اے باری تعالیٰ، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے نا یو ٹرن۔ ہم تو آج توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے نہیں بلکہ توبہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں تو اسے توبہ کا مذاق اس لیے کہتا ہوں کہ یا اللہ توبہ، پہلے نماز پڑھی نہیں، آنے والی زندگی میں پڑھنے کا ارادہ نہیں، وہ کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ یا اللہ توبہ، پہلے جھوٹ بہت زیادہ بولتا تھا، آنے والی زندگی میں اس کے چھوڑنے کا پروگرام نہیں، وہ توبہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ یا اللہ توبہ، پہلے ملاوٹ کر رہا تھا، آنے والی زندگی میں اس کا چھوڑنے کا کوئی پروگرام نہیں، وہ کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ اور خدارا خدارا خدارا، آپ سب سے یہ التماس ہے، سب سے گزارش ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منت ہے، کہ سارے صحیح توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 نوافل ادا کریں اور کرتے رہیں، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ذات کی، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور جس کو چاہے جب چاہے وہ عطا کر دے۔ اور ہم اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا
جو اللہ کی طرف سے ہمارا حکمران آئے گا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بھی مدد کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری بھی مدد فرمائے گی، اور ہمارا ملک الحمدللہ بہترین چل پڑے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے تو، کیونکہ باہر نکلنا، یہ روڈ بلاک کرنا، میں تو کم از کم نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں، کیونکہ میرا ذہن اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ نہیں مانتا۔ اندازہ لگائیں نا، اگر ایک مثال کے طور پر میں اسلام آباد جا رہا ہوں، آگے روڈ بلاک ہے، اس میں میری ذات کا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے یہ پٹرول مہنگا کیا ہے؟ کیا میں نے یہ مہنگائی کی ہے؟ نہیں۔ ایک عام شہری کو مت پریشان کریں۔ اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اندازہ لگائیں آج تو ہم دین سے اتنے گئے گزرے ہیں، بس زبان پر لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حق سچ، اور عمل کیا ہے، ہم جو غیر شرعی کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے سامنے گلیاں تنگ کر دی ہیں، وہ بڑی بڑی سیڑھیاں بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ گلی رستے سے تن کا ہٹانا، کانٹا ہٹا دینا، یہ صدقے جتنا ثواب ہے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ رستے میں کانٹے بچھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اور سیم اسی طریقے پہ میرے نقطہ نظر سے، میرے جو علم کے مطابق، میں نہیں کہتا میں کوئی عالم ہوں، علم تو سمندر ہے، اور میرے پاس قطرے کا بھی کچھ چند صحیح ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سیکھ رہا ہوں، دن بدن سیکھ رہا ہوں، اور جو سیکھتا بھی ہوں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر خود بھی عمل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ امت فرمایا نا ساری امتوں سے افضل، کیوں؟ اس کے ذمہ ایک کام لگایا ہے، یہ اچھائی کا حکم دے دی، برائی سے روکے گی۔ اب میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کا علم حاصل کریں، خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کا کہیں، اور برائیوں سے خود بچیں اور دوسروں کو بچنے کا کہیں۔ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد اگر ہم جانیں تو۔ آج ہم دنیا کے پیچھے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پر ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اربوں پتی ہیں، اربوں ڈالر، کھربوں ڈالر ہیں ان کے پاس، نہ وہ اپنی موت کو روک سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس پیسے سے شفا خرید سکتے ہیں، نہ سکون خرید سکتے ہیں۔ سکون تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد میں ہے۔ یہ بے شک جتنا زیادہ جس کے پاس مال ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پریشان بھی ہوگا، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، یہ دنیا کے مال میں نہیں۔ دنیا کمانے سے اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن دنیا کماؤ، دین کے مطابق کماؤ، اور اسے خرچ کرو، دین کے مطابق خرچ کرو، کیونکہ کسی پل اس دم نے مسافر ہو جانا ہے۔ یہ جو روح ہے نا، اللہ کا امر ہے، یہ کسی وقت نکل جائے گا۔ آج میرے اندر روح ہے نا، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ روح پرواز ہو جائے ابھی، میری بات ختم ہو جائے گی، میری آخرت کی منزلیں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آپ سب سے گزارش ہے، جتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ جو سفید پوش طبقہ ہے نا، ان کی مدد فرمائیں، اور مدد ایسے فرمائیں کہ آپ کا علم، مدد ایسے فرمانی ہے کہ آپ کے اس آدمی کو پتہ تک نہ چلے کہ یہ کون آدمی مدد کر رہا ہے، اور خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے نظام بہتر کرتی ہے۔ آج ہم خود، صحیح بات ہے، ظالم، جیسے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا نا، تو آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک کا ہر آدمی ظالم ہے، یعنی کہ ہر آدمی سے یہ نہیں مراد کہ 100%، لیکن تقریباً 90% ظالم ہیں۔
وہ فرمانے لگے کہ میں ایک ریڈی والے کے پاس سے گزرا اور وہ بیچارہ رو رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ بیچارہ رو کر کہنے لگا کہ میں سیب لاتا ہوں، وہ بیچتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ روزی کا سبب بنایا ہوا ہے، اور آج کسی نے وہ بھی چھین لی۔ اور آپ پوچھنے لگے کیسے؟ اور اس نے وہ پیٹی انہیں دکھائی اور دکھائے کہ اوپر والے سیب تو ٹھیک ہیں، نیچے جتنے ہیں وہ سارے خراب ہوئے۔ وہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ ریڈی والے سارے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ جب آپ خریدنے جائیں، ایک دانہ اچھا دوسرا خراب شاپر میں ڈال دیا۔ او خدارا خدارا خدارا، یہ دل میں یقین رکھیں کہ روزی رساں تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ صحیح مال بیچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس مال میں برکت عطا فرما دے گی، وہ تھوڑا مال آپ کی ضروریات کو پورا کر دے گا۔ بے ایمانی کرنے سے آپ کے مال میں بے برکتی آئے گی، اور پھر اللہ کے ہاں جواب کیا دینا ہے؟ ایک تو ہمارا قدرت پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہم سنتے ہیں، یہ قدرتی نظام ہے نا، اللہ مقدر، اس بابرکت ذات نے ہر انسان کے الگ الگ مقدر بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کے مقدر الگ ہیں، اور کلام پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میں جسے چاہوں بے حساب نواز دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو میرے مقدروں میں لکھا ہے وہ بابرکت ذات مجھے عطا کر کے رہے گی۔ رزق تو ایسے انسان کو تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بے شک جتنا دل چھپ کے رہ لیں موت آپ کو ڈھونڈ لے گی، اسی طرح جتنا دل آپ چھپ کے رہیں رزق آپ کو تلاش کر لے گا، ملے گا وہی جو آپ کے مقدروں میں ہے۔ اور پھر آپ کیوں یہ حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کیوں رشوت لیتے ہیں؟ کیوں بے ایمانی کرتے ہیں؟ کیوں ملاوٹ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دے کر بھی آزماتی ہے اور لے کر بھی آزماتی ہے، صحت مند رکھتی ہے پھر بھی آزماتی ہے کہ میرا آدمی کیا کرتا ہے، اگر وہ بیمار کرتی ہے پھر بھی آزماتی ہے کہ میرا آدمی کیا کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں رکھے الحمدللہ رب العالمین، عطا کر دے الحمدللہ رب العالمین، عطا کیا واپس لے لے الحمدللہ رب العالمین، نہ عطا کرے الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، ادروائز ہماری ناکامی یقینی ہے۔ اور یہ بات دل میں یقین بٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نے عمل کیا، میرے اور آپ کے دونوں جہان سنور جائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلنے میں میرے اور آپ کے دونوں جہان ناکام ہو جائیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا، ہم نے رشوت لے کر، ہم نے دھوکہ دے کر، ہم نے جھوٹ بول کر اتنا مال بنا لیا، وہ مال تمہارا رہے گا؟ اور ایک اللہ کے ولی نے بتایا نا، ایک آدمی ہے نا، اس نے مکان کرائے پر لیا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی ہے اس نے مکان خرید لیا ہے، اور جس نے خریدا ہے وہ فرمانے لگے اس نے خریدا نہیں، اس نے ایک ہی مرتبہ کرایہ دے دیا۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ مکان خالی کروا دیں گے۔ خدارا خدارا خدارا، ان باتوں پر تھوڑا سا دھیان دیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو ان پر عمل کریں۔ آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ ہم صحیح بات ہے، صحیح ظالم، ہم چور، ہم ڈاکو، ہم جتنے بھی عیب ہیں نا،
ہم سے مراد ہمارے اکثریت طبقہ ایسا ہے۔ اور جیسے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جہاں بھی ایک مثال کے طور پر اگر کہیں 100 ڈاکو ہے نا، اور جو سب سے طاقتور ہے وہ ان ڈاکوؤں کا سردار ہے، آج ہم سارے ظالم ہیں، ہم سارے کرپٹ ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہیں۔ آج اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، اپنا ایمان، اپنا یقین درست کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سارا نظام ٹھیک کر دے۔ اور زندگی کا علم نہیں، یہ تو ہماری اپنی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اگر میں اور آپ آج صحیح توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سارا نظام ٹھیک کر دے گی۔ اگر ہم نے اپنے جیسے ہم چل رہے ہیں نا، اگر یہ ہم نے درست نہ کیا تو میرے اور آپ کی تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کیونکہ باتیں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہیں، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اصل چیز تو مقصد تو یہی تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور آپ سب سے یہ گزارش کرنی تھی، جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے، سارے اجتماعی اپنی اپنی مساجد میں اعلان کروا کر 2 نفل توبہ کے، اور اپنے ملک کی سلامتی کے، اور نیک حکمران کے، اور جو جو ہماری مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صحیح توبہ کر کے 2 نوافل ادا کریں، اور نماز 5 وقت کا تہیہ کر دیں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ تو انشاءاللہ آپ خود دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سارا نظام جو ٹھیک کر دے گی۔ اور دوسرا یہ بات، اور واقعی توبہ کرنی ہے، اور صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنے والی زندگی پر عمل کرنا، یہ دل میں ٹھان لینی ہے کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے اللہ نے اور جو ہمارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم وہی کام کریں گے، اور جن باتوں سے انہوں نے منع فرمایا ہم ان سے منع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے غفور و رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے ملک کی عوام کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تیری بابرکت ذات دیکھنا چاہتی ہے۔ اے اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں اپنے فضل اور کرم سے شفا عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ تجھے تیری غفور الرحیم ہونے کا واسطہ سب کو معاف فرما، سب پر رحم فرما، اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔